شکریہ. ہاں جی حالم فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا تو پھر یہ بات کیا سچ ہے کہ صرف کلمہ گو ہی جنت میں جائے؟ میں اگلی بات بتانے لگا ہوں جی. آپ کے سوال کا ایک تیسرا پہلو ہے یہ. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان اور حد سے بے حد قابل اعتماد اصول بیان کر دیا ہے، جس کے بعد ہمارا ان بحثوں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کسی نفس کو جو اس کو توفیق بخشی ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند نہیں کرے گا. جو اس نے نیکی کمائی اس کی ضرور جزا دے گا، جو اس نے بدی کمائی اس کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے، اور چاہے تو معاف کر دی، الگ معاملہ ہے. اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنے جس کو وانٹیج پوائنٹ کہتے ہیں، اپنے مقام سے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں دھوکے بھی بے شمار ہیں. انسان کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا کس مقصد سے کسی نے کیا کیا. بس اگر انکار اسلام کا دل کی بیماری کی وجہ سے ہو تو قابل مواخذہ ہے، اور عمل اس کی راہ میں اس کی تائید میں پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کے انکار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بالا دستی کا انکار. اور یہ اہمیت ہے سب سے بڑی بات جو نبوت کے اقرار میں اقرار کی کا فلسفہ ہے. اور اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آغاز آفرینش کی کہانی سے بیان فرمایا. شیطان کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی الہام سے اس کو برکت بخشی. پھر آدم کو کہا اس کو سجدہ کر، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کر. تو شیطان نے کہا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اسی طرح مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے سے گھٹیا آدمی کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ دلیل دیتا تمہارا جا مردود. اور لوگ حیران ہیں کہ دلیل کیوں نہ دی. دلیل اس طرز بیان میں پہلے دی جا چکی ہے، کیونکہ خالق کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، کسی چیز کو. اور خالق جسے اپنا نمائندہ بنا دے، نفخنا فیہ من روحنا میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنی روح پھینکی، یعنی اپنے الہام سے اس کو مزین فرما دیا، اسے اپنا معمور نمائندہ بنا دیا، کہ یہ بحث نہیں اٹھ سکتی کہ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے. کیونکہ ذاتی طور پر تو پہلے بھی اعلیٰ اور ادنا چیزیں تھیں، کسی کو کسی دوسرے کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس لیے معمور کو جس کو خدا نے بنایا ہو اس کے سامنے سر جھکانا اس بنیادی اصول کے تابع ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمارا فرض ہے. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ ہم اسے اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں یا کمتر دیکھتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اگلی بحثیں ختم ہیں. بس اگر کسی شخص کو جو کسی بھی مذہب میں پیدا ہو اسلام کا پیغام اس رنگ میں پہنچا ہو کہ وہ اسے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، مگر اپنی بد کرداریاں، دنیا داریاں، مادہ پرستی، ماحول کے تقاضے اس کی راہ میں حائل ہو جائیں تو اس کی شرافت اس کے کام نہیں آئے گی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے گفتگو کی ہے یورپ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، تسلیم کر لیا کہ آپ کی دلیل درست ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے، اپنے معاشرے کو چھوڑنا، اپنے پس منظر سے جدا ہو جانا، اس کی ہمیں طاقت نہیں. تو ایسے شخص نے جان کر کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تھے، وہی کل عالم کے رسول ہیں، اپنی مجبوریاں پیش کر کے ان کا انکار کر دیا. تو انکار
اس قسم کی مجبوریوں سے بھی ہوا کرتا ہے، شرارت سے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ شریروں کی سزا زیادہ ہے اور اس قسم کے لوگوں کی نسبتاً کم ہے، مگر سزا ضرور ملے گی اس انکار کی۔ اور سزا کے مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ فلسفہ اور بھی زیادہ فطرت کو قابل قبول ہو جاتا ہے۔ سزا کا معنی مذہب کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ امکانات ترقی کے جو کسی چیز سے وابستہ ہوں، انسان ان سے محروم رہ جائے تو اس کی سزا ہے۔ اگر کسی امیر کے بچے کو تعلیم کے سارے مواقع میسر ہوں، ذہن بھی نصیب ہو، لیکن وہ اپنے ہمجولیوں میں پڑھ کر ان کی دوستی میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہو جائے، تو وہ اگر انکار کر دے ماں باپ کا تو بظاہر اس کو سزا نہیں دی گئی، قانون کے حوالے نہیں کیا گیا، مگر اس سے بڑی اور کیا پھر سزا ہوگی کہ اس کے بھائی ترقی کرتے کرتے بڑی اعلیٰ منازل تک جا پہنچیں، کہ بڑے بڑے افسر بنیں، کہ بہت امیر ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے بہترین ہوں، سائنسدان بن جائیں، اور ایک گلیوں میں خاک پھانکتا پھرے۔ تو بعض سزائیں خدا تعالیٰ نے جرم کے ساتھ ہی مقدر فرما دی ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا سزا ہو کہ بہترین نبی آ جائے، کامل تعلیم لے کے آ جائے، جو روح کو چلا دینے کے لیے ضروری ہو، اور پھر بھی وہ اندھا اٹھایا جائے۔ جب وہ دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی گویا کہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے کیوں ہمیں اندھا اٹھایا جبکہ میں زندگی میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو زندگی میں دیکھنے کی طاقت کے باوجود دیکھنے سے محروم رہا۔ بس یہ بعض باریک باتیں ہیں، مگر اگر مزید تفصیل میں گیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ شکریہ۔